11ویں مجلس سے آج زیارت وارثہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرتا رہا۔ زیارت وارثہ کے فوراً بعد جناب سید الشہداء کی جو زیارت ہے، زیارت وارثہ میں حصہ ہے، اس کے مطالب کو پیش کیا۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کی زیارت کے کچھ جملوں کا انتخاب کیا، شہداء کربلا سے متعلق، اور جناب عباس تینوں جو زیارات ہیں سید الشہداء کی زیارت کے علاوہ کچھ جملے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو جناب امیر علیہ السلام کا ایک آدمی کا شبہے میں جانا واقعہ میں نے پیش کیا تھا، اس کو میں نے ممبر کے احترام میں تفصیل نہیں دی تھی۔ میں نے بتا دیا تھا کہ جو قاتل تھا وہ اس کا آقا وہ غلام تھا اور اس کا آقا اس پہ ظلم کر رہا تھا۔ باقی میں نے واقعہ تفصیل سے نہیں پیش کیا، بہرحال اس نے تجاوز کیا تھا اس پہ، اور اس کو اس لیے اس کے آقا نے اپنے آقا کو قتل کر دیا، اور اس لیے سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ مظلوم تھا، اس پہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس طرح کا ظلم ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا جان بچانا سوائے قتل کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے قتل کیا، اور پھر اس نے کیونکہ جان بچائی دوسرے کی تو اس لیے امام نے اس کو کوئی بھی سزا نہیں دی، کہ پھر بھی بہرحال اس نے آ کے اقرار کیا اپنے اس قتل کا جو کہ مظلومیت کے عالم میں وہ کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ شبہ تھا کہ ذہن میں نہ آئے، میں نے اس کو جلدی میں پیش کیا تھا، کسی ذہن میں شبہ آ سکتا تھا، آج کسی نے سوال بھی کیا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کی وضاحت سب کے سامنے کر دوں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کبھی ذہن میں شک و شبہ نہ لے کے جائیں۔ ممبر عموماً ہم صرف ایک طرف سے بول رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں اگر ذہن میں کوئی سوال آئے تو سوال کیجیے، سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ علم تب تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ 5 چیزیں نہ ہوں۔ بکثرت سوال، کثرت سے سوال کریں، بکثرت الاشتغال، بہت زیادہ محنت کریں، بتطہیر الافعال، اپنے کردار کو پاک رکھیں، بخدمت الرجال، علماء جو علم رکھنے والے ہیں ان کی خدمت کریں، وباستعانت ذی الجلال، اور پروردگار کی مدد شامل حال رہے۔ جب یہ 5 چیزیں ہوں تو علم حاصل ہوتا، تو سوال کرنے کی عادت ڈالیں، سوال کرنے سے شبہات دور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب میری ایک کوشش ہمیشہ رہا کرتی ہے کہ میں مقاتل زیادہ دیکھتا ہوں، میرے پاس 20-30 سے زیادہ مقتل ہوں گے، اور میں کثرت سے مقاتل کا ابھی بھی، اور جب بھی مجھے کوئی نیا مقتل کوئی سامنے آتا ہے تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ حاصل کروں، مطالعہ کروں، اور قدیمی بہت سے مقاتل ہیں جو دوبارہ بار بار چھاپے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے عرفاء علماء، بزرگ علماء جن سے متعلق مسلم ہے کہ یہ عرفان کی منزل پہ فائز سے، جیسے بہت سے مرثیہ نگاروں سے متعلق ہے کہ جنوں کے پاس بھی جا کے وہ مرثیے پڑھتے تھے اور ان کی ملاقاتیں تھیں، اور ایسے بہت سے مخلوقات کہ جنہوں نے خود واقعہ کربلا کو دیکھا ہے، ان سے انہوں نے سننے کے بعد بہت سے مطالب لکھے ہیں۔ تو بہرحال تفصیل ابھی بھی مصائب کی میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، جتنے مصائب ہمارے مقاتل میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے جو بھی ممبروں سے پڑھے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تفصیلی جو حقیقی مصائب ہیں وہ خود امام زمانہ ہی آ کے بتائیں گے۔ تو بہرحال مصائب کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال بعض اوقات روایات جو ہیں وہ رائج نہیں ہوتی، اور اکثر ہمارے ہم ممبر سے کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے مصائب کو مختصر رکھا جائے، لیکن میں مصائب کو تفصیل سے پڑھنے کا قائل ہوں، اور بہت سے بزرگ علماء فقہاء مراجع سے میں نے خود اس مسئلے پہ پوچھا بھی ہے، اور میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ مصائب کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ مصائب میں رونا اور دونا، رلانا، پڑھنا، سننا، گریہ کرنا، ان سب کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اسلام میں صلوات کا سب سے زیادہ ثواب ہے، قرآن کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، استغفار کے کرنے کا، اور اہل بیت علیہ السلام پہ زیارات پڑھنے کا، اور ان تمام چیزوں کے بعد جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ مجلس سید الشہداء کے مصائب کا ثواب زیادہ ہے۔ اور خود امام خمینی کی ایک وصیت ہے جو علماء مبلغین کو انہوں نے وصیت کی تھی، اس میں سب مبلغین علماء ان کے پاس جا کے بیٹھے، کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں، محرم آ رہا ہے، مجالس پڑھنے جا رہے ہیں، تو کہا کہ تفصیل سے مفصل انداز سے مصائب کو پڑھنا، لوگ مصائب میں مختصر پڑھتے ہیں، اور جو ان کے ہاں مجلس ہوتی تھی وہ ہمیشہ اس واعظ سے، ذاکر سے کہا کرتے تھے کہ فضائل 10 منٹ کے پڑھنا، اس کے بعد پھر بے شک 1 گھنٹے کے مصائب پڑھو، میں رونے کے لیے مجلس میں بیٹھا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمارے بہت سے لوگ یہ بھی شبہ ایجاد کرنے لگتے ہیں کہ مصائب زیادہ ہوں، ہم سے رویا نہیں جاتا۔ نہیں، عزیزان گرامی، مجلس معال مجلس مصائب مجلس ہے، اور انسان جب آتا ہے تو جو محصل ہے مجلس کا وہ گریہ ہے جناب سیدہ کو پرسا ہے، تو فضائل ہونے چاہیے لیکن مصائب لازمی جز ہے مجلس کا۔ تو بہرحال اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند ایک نکات تھے جو میں سمجھتا تھا کہ بہت ضروری ہے، چند ایک اور نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آخری مجلس سے پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ آپ کی انتظامیہ مسلسل بہرحال ان کا کوآپریشن رہا، ان کی طرف سے دعوت ہے، اور انہوں نے بے انتہا محبت کا اظہار کیا۔
میں بہرحال نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آؤں گا لازماً، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آگے جو بھی انشاءاللہ یہ ممبر جو ہیں وہ جناب سیدہ تقسیم کرتی ہیں، تو انشاءاللہ جیسا جو بی بی کا فیصلہ ہوگا اس کے ہمیں تسلیم ہے، تو انشاءاللہ باقی یہ بھی کوئی اس طرح سے نہ وعدہ اور نہ ہی عدم وعدہ، لیکن چند مطالب کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو بہرحال جو بھی کوپریشن کر رہے ہیں آپ کے اوقاف جعفریہ والے، ان کے ہم ممنون ہیں کہ بہرحال مجالس پہ بھی چل رہی ہیں اور اوقاف جعفریہ کا کوپریشن ساتھ ہے، اور خداوند متعال ان لوگوں کو توفیق اسی طرح سے دیتا رہے کہ وہ یہ مجالس برپا کرتے رہیں۔ تو بہرحال اس میں خصوصاً ظاہراً برادر جاسم سجوانی صاحب ہیں جو کافی اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں مجالس سلسلے میں، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح سے آپ کے یہاں کے شارجہ کے جو حاکم ہیں ڈاکٹر سلطان قاسمی ہیں، تو بہرحال انہوں نے ان کو معلوم ہے کہاں کا مجالس ہو رہی ہیں، بہت تفصیل سے جانتے ہیں، تو بہرحال یہ مجالس جو برپا ہو رہی ہیں خدا ان لوگوں کو توفیق دے کہ سید الشہداء کا ذکر ہوتا رہے، اور وہ جو اجازت دیتے ہیں اور ان مجالس کو ہونے دیتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ ان مجالس کے صدقے میں آپ کی حکومت بھی باقی رہے گی، اور یہ تمام کی تمام مجالس کے صدقے میں یہ شہر، یہ ملک آپ کے یہ پھلتے پھولتے رہیں گے، جہاں جہاں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے اس ذکر کی برکات نازل ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو رہی ہوں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ تو بہرحال کہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کو یہ بات واضح رہے کہ ان مجالس کی بے انتہا برکات ہیں، جو انہیں خود اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ ان مجالس کے صدقے میں انہیں کیا کچھ نصیب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مجالس بے انتہا ہمارے لیے بارزش ہیں، ذکر سید الشہداء کا جہاں پہ فرش بچھا دیا جائے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے۔ ایک اور میں بات کہوں گا کہ یہاں تک معصوم علیہ السلام نے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی جنت کا باغ دیکھو وہاں پہ شامل ہو جاؤ، جنت کے باغ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا دنیا میں جنت کا باغ کہاں؟ کہا کہ جہاں پہ ہمارے مؤمنین بیٹھے ہوں اور ہمارا ذکر کر رہے ہوں، وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے، لازماً اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو بہرحال یہ جو مجالس ہیں، ذکر ہیں، یہ بہرحال بہت با ارزش ہیں، اس کی ارزش کو سمجھیں، اور بہرحال جو ذکر ہو رہا ہے پروردگارہ اس کی حفاظت فرمائے، اور یہ ذکر اسی طرح سے جاری و ساری رہے، کیونکہ اسی ذکر سے وابستگی ہم سب کے لیے خیر ہے، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے خیر اسی کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، اس مجالس کے بھی کچھ آداب ہیں، جب گھر سے چلیں تو نیت کر کے چلیں میں مجلس سید الشہداء میں جا رہا ہوں، اور جب نیت کر کے گھر سے چلیں تو کہیں کہ اب یہ ثواب جو میرے لیے لکھا جا رہا ہے بہت تیزی سے، میں اپنے ثواب میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہوں، اور مرحومین کا، اساتید کا، سب کا نام لیں۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ ثواب سب کو دے گا۔ اور جب چلیں تو انشاءاللہ آداب کے ساتھ کس طرح سے چلیں، چند ایک باتیں کہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ لاسٹ مجلس ہے، تھوڑی سی سن لیجئے۔ تو عزیزان کرام، جب چلیں تو وضو کر کے چلیں تاکہ اہتمام رہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت میں وضو سے آیا جاتا ہے، اور پھر روح کی طہارت انہی مجالس میں ہوتی ہے، تطہیر یہاں پہ ہوتی ہے، انسان کی روح اس مجلس میں پاک ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، اور انسان کے بے انتہا دو چیزیں ہیں، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ نامہ اعمال میں دیکھیں نا، ایک قلم ہوتا ہے، قلم لکھنے کا کام کرتا ہے، اور ایک پاک کن ہوتا ہے جسے آپ ربر کہتے ہیں، مختلف چیزیں کہتے ہیں، جو مٹانے کا کام کرتا ہے۔ اگر پہنچ رہے ہو، کچھ چیزیں لکھنے کا کام کرتی ہیں، کچھ چیزیں پاک کرنے کا کام کرتی ہیں، کچھ ایسے نیکیاں ہیں جن سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں، کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ درود سب سے زیادہ جو ثواب ہے نا وہ صلوات کا ہے۔ صلوات میں یہ ہے کہ اس میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے، گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ اور یہی اثر ان مجالس کا کہ جب آپ مجالس کے لیے چلتے ہیں تو جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور گناہوں کو بھی محو کیا جاتا ہے۔ جب آپ مجلس کے لیے نیت کر کے چلتے ہیں اپنے گھر سے کہ میں مجلس سید الشہداء میں جاؤں گا، تو فوراً بہت تیزی سے کچھ ملائکہ دائیں طرف والے بہت تیزی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجلس میں جا رہا ہے، ثواب لکھنے لگتے ہیں، اور بائیں طرف والے وہ جو گناہ لکھتے ہیں یہ گناہوں کو کاٹتے ہیں کہ میں نے گناہ لکھا تھا یہ معاف کر دیا جائے، یہ کاٹ دیا جائے، تو اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ تیزی سے گناہوں کو کاٹنا شروع کر دو، مٹانا شروع کر دو۔ تو جیسے مجلس کے لیے چلتے ہیں دونوں کام شروع ہو جاتے ہیں، نیکیوں والا نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، اور جو گناہوں کو لکھنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں کو پاک کرنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس ہیں، ان کے اثرات ہیں، اور اب کیا کریں کہ جب آ رہے ہوں تو دو باتوں کا خاص لحاظ رکھیں، دو باتوں کی تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو راستے میں یا تو اہل بیت پہ درود بھیجتے ہوئے آئیں، صلوات بھیجتے ہوئے آئیں،
اور جاتے میں بھی صلوات بھیجتے ہوئے جائیں، کیونکہ آتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں، جاتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بعض اوقات ثواب کو ضائع کرنے لگتے ہیں، الٹے سیدھے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، جس کی ایسے بعض اوقات باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ جو انسان کا ثواب لکھا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے، اب اتنا ثواب، اتنی لمبی فہرست کون لے کے جائے، تو پھاڑ پھوڑ کے پھینک کے جائیں، وہ شروع کر دیتے ہیں غیبتیں کرنا، تو غیبت کی وجہ سے وہ اتنی جو لمبی ان کو کتاب ملی ہوتی ہے ثواب کی، وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ زیادہ بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ ابھی آخری مجلس سے میں نے کہا اس میں پیش کر دوں اب یہ تو اب بہت دیکھیں، جو ثواب کی آپ کو ملی ہے نا، پوری کتاب ملی ہے، اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس کو ضائع نہ کیجیے۔ جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر مومن ہو، اہل ایمان ہو، عزادار ہو، تو سارا ثواب اسے منتقل ہو جاتا ہے۔ اب جسے آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں۔ اب ہمارے یہاں کینیڈا میں ایک صاحب، کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کہاں کہنے لگا وہ یہودی سے اس نے شادی کر لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیٹے سے پوچھا کیا کہ پورے رستے میری والدہ خواتین کی برائیاں کرتی ہوئی آتی تھیں، والد جو ہے مردوں کی برائیاں، تو میں نے سمجھا کہ شیعہ کمیونٹی کے اندر کوئی اچھے لوگ تو ہیں نہیں، تو پھر میں نے کہا باہر ہی سے شادی کر لیتا ہوں کہیں سے۔ تو بچوں پہ اثر ایسے غلط نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل اسلام سے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے دور ہو جائیں۔ اتنی اچھی کوشش کیجئے الفاظ پیش کرنے کی کہ تمام بچے، ان کے دلوں میں دوسرے مومنین کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ تو اب یہ بہرحال یہ ایک اور تاکید میں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور آخری بات سن لیجئے، کسی اور مومن نے کہا کہ بھی یہ مکس گیدرنگ سے متعلق جو ہماری مخلوط، عزیزان گرامی، شادیوں میں سب سے جو بدترین وقت ہوتا ہے تبلیغ کا، میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بہترین وقت موت ہوتا اور بدترین وقت تبلیغ کا شادی۔ شادی میں ہر آدمی آپس سے باہر ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پہ آئے میں تو اس لیے نسبتاً اب کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہرحال عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے کم از کم حجاب کا وہاں پہ ہماری شادیوں کے اندر پورا لحاظ رکھا جائے۔ ہماری جو مستورات ہیں وہ جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں، جناب زینب کبریٰ کی ماننے والی ہیں، تو اللہ صلی اللہ تو ہمارے ہاں پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ پردے کا خاص لحاظ رکھیں، اور جس قدر ہو سکے وہ باپردہ رہیں، اور پردے کا بالکل وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، کبھی بھی اس کی پامالی نہ ہو، کیونکہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، جناب زینب کبریٰ۔ جناب زینب کبریٰ نے صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی شہادت کا جناب پیغمبر اسلام کو آ کے بتایا تھا جب روضے پہ آئی تھی، اور کیا گلہ کیا تھا؟ یہ نہیں گلہ کیا کہ نانا آپ کی امت نے کھانے کو نہیں دیا، آپ کی امت نے پانی نہیں دیا، آپ کی امت نہیں، کوئی گلہ نہیں کیا۔ گلہ کیا تو ایک گلہ کیا کہ آپ کی امت نے ہماری چادریں چھین لی۔ تو عزیزان گرامی، جو ہماری جن ہم ہستیوں کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے خاص تاکید کی ہے، تو ان چیزوں کا ہمارا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ پیغامات پہنچ گئے ہیں نہیں پہنچ گئے ہیں۔ ایک آخری اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا تو میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کی آخری مجلس ہے اور آگے مجالس جاری ہیں انشاءاللہ، کل سے بھی مجالس دوسرے علماء پڑھتے رہیں گے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا۔ اگر ایک صرف میرا پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں مومنین، تو صرف وہ ایک پیغام یہ ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، مومنین متحد رہیں۔ جہاں ہم لوگ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری اتحاد بین المؤمنین ہے۔ مومنوں کے آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپس میں ہمیں قطعاً نفاق نہیں کرنا چاہیے، آپس میں دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی مومن کے دل کو نہ دکھائیں جتنا ہو سکے۔ اگر کسی کے عقیدے سے بھی اختلاف ہو تو دوری اختیار کیجیے، لیکن نفاق اور لڑائی جھگڑے، برائیاں، تہمتیں، غیبتیں، ان سے باز رہیں، جتنا ہو سکے آپس میں محبتیں قائم رکھیں۔ وصل الارحام ولو بسلام، آپس میں صلہ رحمی کو بھی باقی رکھیں، چاہے سلام کی حد تک ہو، مومنوں سے بھی کم از کم سلام کی حد تک باقی رکھیں۔ ایک اور آخر تاکیداً بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، یہ کوشش یہ کریں کہ کم از کم ہر روز ایک آدمی سے مل کے تو جائیں۔ جو آدمی آتا ہے وہ بیٹھا اپنی مجلس سنی اور چلا گیا، یہ نہیں معلوم کہ ساتھ کون بیٹھا تھا دوسرا، بس چہروں سے معلوم ہے، نہیں پوچھیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، مومن ہیں، کم از کم آپس میں آشنا ہو، مومن کا مومن سے ملنا۔ اگر آپ کو اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو آپ ہر آدمی سے پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے آپ کون ہیں، سلام کریں، اس سے گلے ملیں، ہاتھ ملائیں۔ معصوم فرماتے ہیں، امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ دکھ دو باتوں پہ ہوتا ہے، جب ایک مومن اپنی فجر کی نماز قضا نہیں کرتا، تو کہا کہ اگر شیطان کی ناک زمین پر رگڑنا چاہتے ہو نا تو کہا کہ نماز فجر قضا نہ کرنا، کہا اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے نماز قضا کروا دی۔ اور دوسرے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، کہ جیسے ہاتھ ملاتا ہے تو شیطان دیوار میں سر مارتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ یہ ایک دوسرے سے دور رہیں،
لیکن پھر بھی یہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو کہا کہ ہاتھ ملانا مومن کا مومن سے، ملنا، ملتے رہنا، معانقہ کرنا، اس کی بے انتہا تاکید ہے۔ یہ چند باتیں میں سمجھتا تھا کہ میرا فریضہ تھا، یہ آخری مجلس میں پہنچا کے جانا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سب تک بات پہنچ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہر مجلس کے اندر کم از کم ایک مومن سے اس کا نام پوچھ کے، جس کو نہیں جانتے نام پوچھ کے، مل کے ضرور جائیں، تاکہ کہہ سکیں کہ مولا میں مجلس میں گیا تھا اور آپ کے ایک اور ماننے والے سے مل کے آیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے والوں سے ملتا رہے گا ہم اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ہمارے ماننے والوں کا خیال رکھتا۔ تو عزیزان گرامی آئیں ذرا، میں نے جناب اکبر کی زیارت کے چند جملے پیش کیے ہیں، آئیں ذرا۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس انداز سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو سلام کیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام ہیں، 4 ہستیاں 14 معصومین علیہ السلام کے بعد بہت خاص مرتبہ رکھتی ہیں، اور علماء ان کی عصمت کے قائل ہیں۔ جیسے 14 معصوم میں ویسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، وسی کوئی نہیں ہے، لیکن ان 14 کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے خاندان میں 4 ہستیاں خاص مقام رکھتی ہیں، خاص مقام خدا کی بارگاہ میں، کہ ان کا بہت رتبہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہستی جناب زینب کبریٰ ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ میں نے تلخ باتوں سے شروع کیا تو توجہ تو ہے نا، سب لوگ سن رہے ہیں میری باتیں؟ دوسری ہستی جناب عباس ابن علی علیہ السلام ہے۔ اور سب ہستیاں ائمہ کے سب کے بیٹے بیٹیاں، سب کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن جتنے فضائل، جتنی احادیث، جتنے فرامین ائمہ علیہ السلام کے ان 4 ہستیوں کے متعلق ہیں، کسی اور سے متعلق اتنی احادیث نہیں ہے۔ ائمہ کے سب کے جو بیٹے بیٹیاں، جب سوال کیا گیا چھٹے امام سے کہ اگر رسول خدا کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو کیسے ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک نبی کے بیٹے کو ہونا چاہیے، جیسا ایک نبی کا بیٹا ہونا چاہیے ان کا ویسا ہی مقام ہوتا، بے انتہا بلند کردار ہوتے، بے انتہا متخلق ہوتے، بے انتہا مہذب ہوتے، بے انتہا باکردار ہوتے، ان کا رتبہ، ان کے فضائل، ان کی عظمت بہت زیادہ ہوتی۔ لیکن کچھ ہستیوں کی بہت زیادہ ائمہ علیہ بیت علیہ السلام نے تعریف کی ہے، اور ان میں جو تیسری ہستی ہیں وہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ اور چوتھی ہستی جناب معصومہ قوم ہے۔ کہ خود ہر امام نے ان سے متعلق کچھ نہ کچھ احادیث کہی ہیں، حتیٰ چھٹے امام علیہ السلام نے خود کہا کہ میری ایک پوتی قوم مقدس کے اندر اس کی تدفین ہوگی، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہوگی۔ یعنی اس طرح کی حدیث، جبکہ 100 سے زیادہ امامزادے امامزادیاں قمر اس کے اطراف میں مدفون ہیں، لیکن جتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام نے جناب معصومہ سے متعلق پیش کیے ہیں، سب سے افضل 180 سے زیادہ امامزادے، بعض نے 400 سے زیادہ امامزادے امامزادیوں کے نام لکھے ہیں۔ قوم مقدس میں سب سے زیادہ امامزادے قوم مقدس کی سرزمین پہ ہیں، کہ جب بنی عباس نے ظلم شروع کیا اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو انہوں نے آنے کے بعد ہجرت کی امام رضا کے زمانے میں، اور امام کے پاس سے ملنے آ رہے تھے تو راستے میں سب کو شہید کیا گیا بنی عباس کی طرف سے۔ بنی عباس نے سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے قتل کیے ہیں، شہادتیں سب سے زیادہ ان کے ہاتھوں۔ بنو امیہ سے زیادہ ظالم سب سے زیادہ یزید تھا، اور دوسرے پہلے والے زیادہ ظالم تھے، لیکن انہوں نے اتنے قتل نہیں کیے اہل بیت کے افراد جتنے بنی عباس نے اہل بیت کے سادات کے جو تہتے کیے شہید کیے ہیں، وہ بنی عباس نے زیادہ شہید کیے ہیں۔ تو سب سے زیادہ وہ 7ویں 8ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں، 8ویں 9ویں امام کے 10ویں امام کے زمانے میں بے انتہا سادات کے، یہاں پہ خود سادات حسنی سادات حسینی کو شہید کیا گیا، اور اسی دوران کے سب کے سب یہاں پہ قوم مقدس میں آئے۔ اب مجھے نہیں معلوم توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، جناب علی اکبر کی زیارات تقریباً ہر جگہ پہ، اب آپ جب جائیں گے نا، ہر امام کی 4 کونے کی زری ہے، لیکن سید الشہداء کی زری کے 6 کونے۔ اب آپ دیکھیں گے تو 6 کونے ہیں اس زری کے۔ جو اوپر کی زری ہے وہاں جناب سید الشہداء کا جسد مطہر ہے، اور وہ جو نیچے چھوٹا سی حصہ ہے وہ جناب علی اکبر سے منسوب ہے۔ قبر مطہر زیادہ ہے، لیکن وہ حصہ جناب علی اکبر کا، کہ پائنتی میں جناب علی اکبر جناب سید الشہداء کے، وہاں پہ ان کا روضہ اطہر ہے، وہاں پہ ان کی قبر مطہر ہے، اور امام سجاد نے کہا تھا کہ میرے بابا ہی کی زری میں اور وہیں پہ ساتھ میں قبر مطہر کو بنایا جائے۔ اب آپ کتنی زیارات دیکھیں کہ جن کے اندر جناب علی اکبر کا خاص طور سے نام لیا گیا ہے، اور یہاں پہ گنج شہداء سے الگ 2 ہستیوں کی زیارت پڑھی جاتی ہے، ایک جناب عباس کی، دوسرے جناب علی اکبر علیہ السلام، ان دونوں کی زیارت الگ سے پڑھی جاتی ہے۔ میں دونوں کی زیارت کو جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا اگر پسند فرمائیں گے۔
جناب علی اکبر کے لیے خود سے اگر آپ دیکھیں تو خود زیارت عاشورہ کے اندر بھی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، جہاں پہ بھی علی ابن حسین کہا جاتا ہے کربلا کی زیارات میں، وہاں مراد حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں امام سجاد مراد ہیں یا جناب علی اکبر۔ شہدائے کربلا کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہاں جب بھی کہا جائے علی ابن حسین، وہاں علی ابن حسین سے مراد جناب علی اکبر علیہ السلام، جبکہ امام سجاد کا رتبہ امام ہونے کی وجہ سے امام ہے، رتبہ زیادہ ہے، لیکن شہدائے کربلا میں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں جناب علی اکبر مراد ہے۔ جناب امام سجاد کی زیارت الگ ہے، وہ جنت البقیع کے اندر ہے، توجہ ہے نا مجمع کی، وہ جنت البقیع میں ان کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن شہدائے کربلا میں جب بھی کہا جاتا ہے علی ابن حسین تو مراد جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ اب وہاں پہ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ جناب علی اکبر، وعلی اولاد الحسین، سارے بیٹوں پہ دوبارہ جناب علی اکبر، وعلی اصحاب الحسین، سارے اصحاب پہ دوبارہ جناب علی اکبر۔ کہ زیارت عاشورہ میں جب جناب سید الشہداء کے بعد 3 سلام ہیں، تینوں سلاموں میں جناب علی اکبر کو سلام کیا گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اس پوری گروہ پہ، اس پوری قوم پہ گواہ رہنا کہ جو میرے قتل کے لیے آئے ہیں، کہ میں نے ان کے سامنے لقد برز الیہم اشبہ الناس بنبی، میں نے پہلے جملہ پیش کیا تھا کہ تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا جوان بھیج رہا ہوں۔ لفظ علماء استعمال کیا، نہیں جوان کو بھیج رہا ہوں، جوان۔ اسی لیے بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 27 سال والی روایت ہے وہ مستند نہیں ہے، 18 ہی سال والی، 18 سال اور اتنے مہینے جو روایت ہے وہ مستند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے جوان کو بھیج رہا ہوں، اور جوان یا نوجوان اسے کہا جاتا ہے جو 20 سے کم ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ پروردگارہ تو گواہ رہنا، میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں تو جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، قولا و فعلا و منطقا۔ میں اس پہ پڑھ چکا ہوں، اب وقت نہیں ہے کہ اس میں جاؤں دوبارہ تفصیل میں، کہ جو قول میں، پھر رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اب یہ جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ صرف چہرہ نہیں، کہ چہرہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن ان کا کردار ان کے ہاتھ میں تھا کہ پیغمبر سے ملتا ہوا تھا۔ ان کا علم، ان کی معرفت ان کے ہاتھ میں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا باعظمت بنایا تھا کہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اب آئیے ذرا جملے کیا ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے السلام علیک ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے آپ پہ سلام۔ توجہ توجہ توجہ، یہ نہیں کہا السلام علیک ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ آپ نے کہا السلام علیک ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ اگر کہتے محمد مصطفیٰ کے بیٹے تو کہا کہ یہ رشتہ خونی رشتہ ہے۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کہ جناب علی اکبر کا جو مقام ہے وہ اس خون کی وجہ سے مقام ہے، خونی رشتے کی وجہ سے کہ رسول خدا کی ضروریت ہے۔ کہا نہیں، السلام علیک ابن رسول اللہ، علی اکبر کا رشتہ رسالت سے ہے، یہ رسالت کا فرزند ہے، رسول اللہ کے رسول ہونے میں ان کا بیٹا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ جناب سید الشہداء، جناب امام صادق علیہ السلام کا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ سلام، السلام علیک یا ابن نبی اللہ۔ بابا ایک مرتبہ رسول کہہ دیا کافی نہیں تھا، کہا نہیں، اے نبوت کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، یہ جناب علی اکبر ہے۔ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے، ان کے امیر المؤمنین ہونے میں ان کے بیٹے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، آپ پہ سلام ہو۔ پھر کیا کہا؟ السلام علیک ابن الحسین الشہید، صرف حسین نہیں کہا، السلام علیک ابن الحسین الشہید، اے حسین کی شہادت کے وارث ہے، حسین کی شہادت کے بیٹے۔ یعنی جس طرح حسین شہید ہیں، اگلے جملے میں فوراً کہا السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم، اے شہید ابن شہید، اے مظلوم ابن مظلوم۔ کہ جس طرح آپ کے بابا شہید ہیں آپ بھی شہید ہیں، جس طرح آپ کے بابا مظلوم ہیں آپ بھی مظلوم ہیں۔ اب یہ جناب علی اکبر کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ کیا ہم حق پہ ہیں۔ اگر یہ کہتے نا کہ کیا ہم حق پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے حق پہ ہونے میں شک تھا معاذ اللہ، لیکن نہیں کہا کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، یعنی مجھے یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں، آپ تصدیق کیجئے۔
السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک کہ ہم ہی حق پہ ہیں۔ تو کہا پھر بابا ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ جناب امیر علیہ السلام کا جملہ تھا نا، اسی کو دہرایا کہ بابا پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آئی یا پھر ہم موت پہ جا پڑے۔ موت سے کیسا آر، کیسا خوف، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ جناب اکبر بے انتہا دلیر ہیں، شجاع ہیں، صرف علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ وہ شجاعت ہے، وہ شہامت ہے، خوبصورت ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اور اس کے اندر آخر میں یہی کہا کہ پھر آپ کے بھی قاتلوں پہ بھی لعنت ہو، لعن اللہ من قتلک و لعن اللہ من ظلمک، اور جس نے آپ پہ ظلم کیا اس پہ بھی لعنت ہو۔ وہاں پہ قاتل حسین ابن نمیر کو کہا گیا کہ جس نے جناب علی اکبر کی برچھی ماری تھی، اور جبکہ کتنے ہی لڑنے والے تھے، کتنے ہی ظلم کرنے والے تھے، کتنے ہی لوگوں نے بڑھ کے حملہ کیا تھا جناب علی اکبر پہ، لیکن جب ائمہ علیہ السلام نے کہا تو کہا کہ نہیں، حسین ابن نمیر قاتل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ شہادت اس برچھی سے ہوئی تھی جو کلیجے میں لگی تھی، اور وہ جس نے ماری تھی اس کا نام حسین بن نمیر تھا۔ تو ائمہ علیہ السلام نے اس سے متعلق بڑے سخت جملے کہے، اور اس نے جناب سید الشہداء کی بھی برچھی ماری تھی، تو ائمہ علیہ السلام نے اس پہ نام لے کے اس پہ لعنت کی ہے۔ اب عزیزان گرامی، کیونکہ وقت نہیں، میں جلدی سے زیارات جلدی مکمل کر دینا چاہتا ہوں، اگر اب تک مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ آج میں بالکل آرام سے، بالکل مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں مطالب زیادہ سے زیادہ پیش کر دوں، اگر توجہ میرے ساتھ رکھیں گے تھوڑی سی۔ اب آئیں ذرا زیارت شہداء کربلا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام۔ یہ کسی ایک کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، گنج شہداء میں جتنے بھی شہداء ہیں، امام صادق علیہ السلام مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، یعنی اے اللہ سے اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام، اے اللہ کے احباء محبوبوں آپ پہ سلام، جن سب سے اللہ محبت کرتا ہے، اے شہداء کربلا وہ آپ ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ، اے اللہ، اے وہ شہداء جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ کہ یہ سب کے سب حسین کی محبت کی وجہ سے میدان کربلا میں آئے تھے، یہ سب کے سب جانتے تھے کہ ہمیں کاٹ دیا جائے گا، لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مولا بار بار بتا رہے تھے کہ لاشیں پامال کر دیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب بار بار ایک ہی بات دہراتے تھے آخری لحظات کے اندر، اور کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، سب کے سب مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، کچھ جناب زہیر قین جیسے تھے جن کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف نہیں تھے، لیکن جب ایک مرتبہ سید الشہداء کو دیکھ لیا تو اپنی زوجہ سے فوراً آ کے کہا کہ اگر چاہتی ہو تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ کہ ایسی کیسی بات ہے کہ آپ طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی جان حسین پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے اب ایسا اعجاز دیکھا ہے حسین ابن علی میں کہ میں اب کترانا نہیں چاہتا، میں اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زہیر قین ہے، اور ایک عیسائی ہیں وہاب کلبی۔ آپ نے کتنے ادیان کے لوگوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اور جو جو ایک مرتبہ دیکھتا جا رہا تھا وہ حسینی بنتا چلا جا رہا تھا۔ کون ہے وہاب کلبی؟ میں مسائب پہ نہیں ہوں، ابھی مسائب پہ نہیں آیا عزیزان گرامی۔ وہاب کلبی عیسائی ہیں، تازہ تازہ بھی شادی ہوئی ہے، اور ان کی والدہ موجود ہیں، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ جب گزر رہے تھے تو مولا نے کہا اتنی دور کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہیں پہ پانی موجود ہے؟ کہا یہاں پانی نہیں ہے، ہم ہر جگہ پہ دیکھ چکے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، یہیں پہ ایک مرتبہ ایسا مارا اور کہا کہ یہاں پہ پانی موجود ہے۔ جب پانی نکلا تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ جناب عیسیٰ سے مشابہ ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہم نے تصور کیا تھا وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہیں، ابھی عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ کہا آپ جناب عیسیٰ سے ملتے ہیں۔ اب ان کو کیا معلوم کہ یہ فخر عیسیٰ، کہ اگر جناب عیسیٰ بھی آئیں تو ان کے اوپر قربان ہونے میں فخر محسوس کریں گے۔ اب عجیب غریب کیفیت ہے، اور جہاں وہ اس آخری دنوں کے اندر ایمان لے کے آئے اور اس حد تک گرویدہ ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب شہادت ہو گئی وہاب کلبی کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ملعونوں نے، ہمارے ساتھ کے لوگوں نے جناب وہاب کلبی کا سر بالوں سے پکڑ کے پھینکا خیمے کی طرف۔ جب پھینکا تو جناب وہاب کلبی کی والدہ باہر آئیں اور دوبارہ سر کو اٹھایا، کہا کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر دیا، اور واپس پھینک دیا۔ بہت سے لوگ جناب زینب کبریٰ سے متعلق تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کہہ دیں۔ عزیزان گرامی، جو جناب زینب جس کی تربیت کریں وہ بھی ایسی بن جاتی ہے،
انہوں نے فوراً سر واپس پھینک دیا، کہا نہیں چاہیے. کہا تم ماں نہیں ہو؟ کہا ہاں ماں ہوں. کہا سگا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا بیٹا. کہا پھر کیا بات ہے، تم نے سر کو کیسے واپس پھینک دیا؟ کہا میں نے اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میں جو حسین پہ قربان کر دوں واپس نہیں لیتی. ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر ایک شبہ آنے لگے کہ تیرا بیٹا مر گیا، ختم ہو گیا حسین کی وجہ سے. کہا نہیں، میں اپنے ذہن میں کوئی شبہ نہیں آنے دوں گی. اب جب میں حسین پہ ایمان لے آئی ہوں میرے دل میں کوئی شک نہیں. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ایک عیسائی خاتون چند دنوں میں اتنی مضبوط ہو جاتی ہے ایمان میں کہ پھر وہ حسین پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء. اصفیاء دوبارہ صفی جناب آدم سے متعلق کہا گیا تھا، جو برگزیدہ ہو، چنے ہوئے. اللہ نے جن کو ساری مخلوقات میں سارے اہل ایمان میں چنا ہو حسین پہ قربان ہونے کے لیے کہ اگر ائمہ بھی آئیں تو انہیں سلام کریں، وہ یہی 72 شہداء کربلا. پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ شہداء کربلا جنہیں امام بھی آ کے سلام کریں، جو امام کی زبان میں علیہ السلام کہلائیں، وہ یہ 72 شہداء. اب سوچیں یہ 72 شہداء کون ہیں جنہیں امام معصومہ کے سلام کر رہے ہیں؟ علماء، اولیاء، اوصیاء. جب آیت اللہ محسن الحکیم جاتے تھے، سید تھے سید محسن الحکیم، طباطبائی حکیم تھے، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے تھے، تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تھک جاتے تھے چل کے. اس زمانے میں کاروں کا زمانہ نہیں تھا. جب پہنچتے تھے جناب حر کی بارگاہ میں سلام کرتے تھے تو رک جاتے تھے. پہلے پہنچتے تھے، کہا بیٹھ جاؤں، کہا نہیں بیٹھوں گا نہیں، پہلے سلام کر لوں. کہا آقا آپ کا اتنا رتبہ ہے، علم میں بہت زیادہ ہے. کہ علم اپنی جگہ پہ، لیکن جب میں اس حر کی بارگاہ میں آتا ہوں تو مجھے ایک احساس رہتا ہے کہ اس حر نے جناب سیدہ کی وجہ سے حسین کا ساتھ دیا، اور حسین نے جناب سیدہ کا رومال اسے عطا کیا. کہ جب یہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچا تو صادق آل محمد نے اسے سلام کیا ہے. جب صادق آل محمد سلام کرے تو میں کون ہوں؟ میں مرجع تقلید ہوتے ہوئے پہلے سے سلام کروں گا، بعد میں آرام کروں گا، اگر جملوں کو پہنچا پا رہا ہوں. اب آپ سوچئے یہ کون ہے شہداء کربلا کہ یہاں پہ امام علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں. زیادہ تو مجھے نہیں معلوم، خوش تو نہیں کر دیا آپ لوگوں کے لیے؟ توجہ ہے مجھ میں کی میرے ساتھ؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں آپ پہ سلام. اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں. اب یہ چھٹے امام علیہ السلام سلام پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے دین کی. کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، آپ نے خدا کے دین کی نصرت کی ہے. کیسے مدد کی، کیسے نصرت کی؟ کہ جب آپ نے حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کی ہے. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کس انداز سے سلام پیش کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے انصار اللہ، آپ انصار دین اللہ، آپ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، آپ رسول خدا کی نصرت کرنے والوں میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں جملوں کے نہیں، اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں گے کہ جملے کی. امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول خدا کے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ دین رسول خدا کی نصرت کرنے والوں، کہہ رہے نہیں، اے رسول خدا کی نصرت کرنے والوں آپ پہ سلام. رسول خدا اگر آواز دے کا یہ جو حل من ناصر ینصرنا حسین نے کہا تھا، یہ حسین نے نہیں کہا تھا، یہ خود رسول خدا کی آواز ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے جب ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے ممبر سے مسجد نبوی کے اندر، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. عرب آپ نے دیکھا نا لمبا کرتا پہنتے ہیں، یہ جو آپ لوگ کنتورا کہتے ہیں، مختلف الفاظ دشداشا جو بھی کہہ لیں. تو اب جناب سید الشہداء نے لمبا کرتا پہنا ہوا اور پاؤں الجھ رہا ہے. اب اچانک دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ پاؤں الجھ رہا ہے، بچہ گر نہ جائے، تو فوراً خطبے کو روکا، تیزی سے آگے بڑھے، دونوں ہاتھ رکھے، بچے کو گرنے سے بچایا، آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، چہرے کو چوما، اور فوراً ممبر پہ واپس آئے. کہا ایھا الناس، کس سے مخاطب ہے؟ صحابہ سے مخاطب ہے. پیغمبر اسلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہے کہ ایھا الناس لوگو ھذا حسین فاعرفوہ. اپنے بائیں طرف آغوش میں بٹھا رکھا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے، دائیں ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، اے میرے صحابہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. تفصیل سے خطبہ دیا، آخر میں ایک جملہ کا، اگر یہ کبھی مدد کے لیے بلائے فنصروہ تو مدد ضرور کرنا.
اب سید الشہداء کی آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، پیغمبر کی صدا گونج رہی تھی فانصروہ، نصرت کے لیے ضرور جانا۔ اب جو حسین کی نصرت کے لیے گیا وہ انصار رسول خدا میں ہے۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول خدا کی نصرت کرنے والوں آپ سب پہ سلام۔ اب یہ چھٹے امام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین پہ قربان ہونے والوں آپ نے رسول خدا کی نصرت کی ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا حسین کی نصرت کرنا۔ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں صرف رسول خدا کی نہیں، آپ نے جناب امیر علیہ السلام کی نصرت کی ہے، جو مشکل کشا ہے، پوری دنیا کے لیے مشکل کشا ہے۔ کہا ہے حسین کی نصرت کرنے والوں آپ انصار امیر المؤمنین میں ہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں مولا اپنا کہیں سوچیں ان کا مقام کیا ہے۔ میں جملوں کو پیش نہیں کر پا رہا ہوں کہ اگر تفصیل میں جا سکوں کہ کون ہیں اصحاب جناب سید الشہداء، کہ جو جناب صرف سید الشہداء پہ اپنی جانیں قربان نہیں کر رہے تھے، وہ رسول خدا پہ جان قربان کر رہے تھے، امیر المومنین پہ، جناب سیدہ پہ۔ اور اگلے فوراً جملے میں کیا کہا؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انصار جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ پہ سلام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب سید الشہداء کی قربانی صرف ان کی قربانی نہیں ہے، پنجتن کی قربانی ہے۔ یہ پنجتن کی قربانی ہے، اور جو جناب سید الشہداء کا ساتھ دے اس نے پنجتن کا ساتھ دیا، اور جو ان سے پھر جائے وہ پنجتن سے پھر گیا، اور جو پنجتن کا ساتھ دے اسی پہ سلام ہے، اور جو ان سے پھر جائے اسی پہ لعنت ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں کہ سید الشہداء کے انصار سے متعلق امام صادق ان الفاظ سے سلام بھیج رہے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم انصارا ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکین ناصح الامین۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ابی محمد کے امام کے کنیت سے، پھر سارے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہا آپ صرف امام حسین کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ نے امام حسن کا بھی ساتھ دیا۔ امام حسین کا ساتھ دینے سے آپ نے سارے پنجتن کے افراد کا ساتھ دیا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اب جملوں پہ غور کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ اس سے پہلے کہ جناب عباس کی زیارت کے چند جملے پیش کروں، اس زیارت کو آخری جملوں کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب سید الشہداء نے آغوش میں لیا نا، سید الشہداء کو جناب رسول خدا نے آغوش میں لیا، سید الشہداء، توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ، آغوش میں لیا، جناب جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہی آپ کا نواسہ میدان کربلا کے اندر بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جناب ختمی مرتبہ فوراً زارو قطار رونے لگے، کہا مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ راضی ہیں، یہ شہادت کی جو قربانی حسین پیش کریں گے آپ اس پہ راضی ہیں، اتنی بڑی قربانی پہ۔ تو ختمی مرتبہ زارو قطار رونے لگے، کہا ہاں میں حسین جو قربانی پیش کریں گے اس پہ راضی ہوں۔ کہا اب آپ علی سے، فاطمہ سے اور حسن مجتبیٰ تینوں سے سوال کریں گے۔ تو جناب ختمی مرتبت نے پہلے امیر المومنین کو بلایا، اور جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو اس طرح سے روتا دیکھا، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ حسین ابن علی سے متعلق سوال ہے۔ کہا یا علی، اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ راضی ہیں اتنی بڑی قربانی پیش کی جائے گی۔ تو جناب امیر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ہاں حسین کی قربانی اتنی بڑی آزمائش، اس پہ راضی۔ اب کہا کہ آپ کس سے؟ کہا کہ اب حسن مجتبیٰ کو پہلے بلاؤں گا۔ جب اللہ نے عصمت کے اندر تقسیم کرتے ہوئے باہر نہیں رکھا تو پھر سوال کرنے میں کیسے باہر رکھ سکتا؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسن مجتبیٰ صرف 1 برس کے ہیں، 1.5 برس کے ہیں، کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جو عصمت کے پروردہ ہیں ان کی سن کو نہیں دیکھا جاتا۔ 1.5 برس کے ہیں، سوال کیا۔ اب دیکھیں امام حسن مجتبیٰ نے اپنی عصمت کے تقاضوں کو اور بچپنے کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹا آپ کے اس بھائی کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا، غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ تو کہا کہ نانا میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا۔ کہا کہ اگر آپ شہید ہو جائیں تو کہا میں اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجوں گا، یعنی آپ پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ میں تیار ہوں اپنے سارے بیٹے قربان کرنے کے لیے۔ 4 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے میدان کربلا میں شہید ہیں، صرف جناب قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن 4 بیٹے شہید ہیں۔
میں نے کہا نا کہ مقاتل کی بھی سارے روایات پڑھی ہی نہیں گئی ہیں۔ اب جناب رسول خدا نے کہا کہ علی فاطمہ کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تو جناب امیر علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اجازت لینا جناب سیدہ سے۔ اہل بیت جانتے ہیں علم لدنی کے مالک ہیں، ان کا علم عام علم نہیں ہے، میرے اور آپ کے علم جیسا نہیں ہے، وہ علم غیب کے مالک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں۔ لیکن اب کیا کریں؟ اجازت لینا ہے نا کہ جناب جبرائیل آئے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے اس کے لیے، اس قربانی کے لیے۔ تو کیا کہا جناب امیر علیہ السلام نے رسول خدا کو کہا کہ یا علی آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول خدا بتائیں آپ، سنبھالوں گا میں۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب امیر جانتے ہیں کہ سیدہ کو سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ کہا آپ بتائیں سنبھالوں گا میں، بتائیں آپ سنبھالوں گا میں۔ تو اب جناب ختنی مرتبت نے یہی فوراً سوال کیا تھا، سیدہ بہت ضروری بات کرنی۔ کہا بابا اس طرح سے آپ کے چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے ہیں؟ جناب سیدہ کو رسول خدا سے اپنے بابا سے بے انتہا محبت، ہر بیٹی کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر رسول خدا جیسے باپ ہوں تو جیسی آنسو کو بکھرتا دیکھا نا تو خود ہی جناب سیدہ زارو قطار ہونے لگی۔ کہا بابا فرمائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے تفصیل سے بتایا مصائب کو کہ کیا کچھ ہوگا۔ کہا کہ سیدہ پروردگار پوچھ رہا ہے کہ آپ راضی ہیں، اجازت دیتی ہیں اس قربانی کے لیے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی بے ہوش ہو کے بعد میں گریں، پہلے کہا راضی ہوں۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ یعنی بی بی پھر اس کیفیت میں نہیں تھی، بے ہوش ہو کے گر گئیں کہ اتنے مصائب۔ جب ہوش میں آئیں تو ایک سوال کیا، کہا کہ خدا کہتا ہے آپ سب کو حق حاصل ہے، حسین پہ جو گریہ کرنے والے ہیں، جو حسین پہ قربانیاں دینے والے ہیں، ان سب کے لیے ایک ایک حق حاصل ہے۔ تو جناب سیدہ نے یہی کہا کہ بابا پھر میں ہر رونے والے کی شفاعت کر رہا ہوں، کوئی بھی جو رونے والا ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ جناب سیدہ کے جملے روایت چھٹے امام علیہ السلام سے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ دو جملے جناب عباس سے متعلق بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو اس میں جملے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین۔ اور بعض زیارات تو بہت مفصل ہیں کہ جس میں کہا کہ السلام علیکم ابن اول القوم اسلام واقدمہم ایمانا، کہ جو سب سے مقدم ہے ایمان کے اندر، اسلام میں سب سے پہلے ہیں۔ لیکن ایک زیارت کے جملے ہیں المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جملے یہ ہیں، المطیع للہ، اے عباس آپ نے اطاعت کی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، امیر المؤمنین کی، امام حسن کی، امام حسین کی۔ جس نے ان پانچوں کی اطاعت ایک ہستی میں دیکھنی ہے وہ عباس کو دیکھ لے۔ عباس ابن علی اطاعت کے اندر سب سے آگے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے مشکل کام جہاد اکبر ہے۔ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑے سے تفصیل سے مسائل پیش کروں گا آخری مجلس سے۔ میں جانتا ہوں کہ آج میں نے زیادہ سخت باتیں کہی ہیں، فضائل زیادہ پیش نہیں کر سکا، لیکن مجھے ساری زیارات کو جلدی مکمل کرنا تھا۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب عباس؟ میں نے کہا نا جہاد اکبر زیادہ مشکل ہے، جہاد اصغر آسان ہے۔ جناب عباس کا میدان کربلا میں جہاد اصغر جہاد اکبر سے عظمت، بعظمت۔ کیسے؟ 2 محرم کو جب حر نے کہا نا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ لیں، تو جناب عباس نے خیمے نصب کیے تھے۔ تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا جناب سید الشہداء سے، کہا مولا آپ اجازت دیں تو میں ان کو دیکھ لوں، 1000 ہی کا تو لشکر ہے۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ شجاعت جناب عباس نے کہا مولا صرف 1000 ہی کا تو لشکر ہے، اجازت دیجیے میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ مستند ترین روایات میں پیش کر رہا ہوں، اہل سنت اور شیعوں نے سب نے جو لکھا ہے، سکنا والے محمد سے آیت اللہ اشتہاردی کے جملے کے 4000 تیر اندازوں نے صرف راستہ روکنے کی کوشش کی تھی فرات پہ پہنچنے کے لیے، جو کم از کم تعداد لکھی گئی 4000 تیر انداز جو صرف راستہ روکنا چاہ رہے تھے۔ جب جناب عباس نے ایک مرتبہ ایڑ لگائی اور میدان میں اترے تو وہ 4000 افراد ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ یہ شجاعت ہے جناب عباس علیہ السلام کی۔ اب جملے سنیے گا۔ تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا اجازت ہے، 1000 کا تو لشکر ہے، میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو جناب سید الشہداء اس وقت جناب زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
اور بی بی کو بتا رہے تھے کہ مصائب کیا کیا آنے والے ہیں۔ اور مولا اب سمجھ گئے تھے کہ دلاسے دینے کا وقت نہیں رہا، بلکہ جناب زینب کو بتانے کا وقت ہے کہ بی بی نے کس کس کو سنبھالنا ہے، کیسے کیسے سنبھالنا ہے، کس کس کی شہادت کیسے ہوگی، بعد میں بیویوں کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ سب شہید ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر چیز کی بچانے والی ہستی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ تو اب مولا جناب زینب کے ساتھ بیٹھ کے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اب کیا کیا مصائب آنے والے ہیں۔ 2 محرم ہے، تو اب کیا ہوا کہ یہ 9 محرم ہے، 2 محرم کو جناب عباس نے کہا نا مولا سے کہ مولا 1000 کا لشکر کا نہیں، عباس آپ خیمے اکھاڑ دیجیے۔ کہ مولا ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ حسین کے خیموں کو اکھڑوا سکیں، یہ آپ کا حکم ہے۔ کہ عباس میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ہماری طرف سے پہل ہو، کوئی یہ کہے کہ ہم نے پہل کی، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ اب جناب عباس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ جب 8 محرم کو انہوں نے حملہ کیا نا، یہ 9 محرم کی صبح 9 محرم کو جنگ ہونا چاہتی تھی، تو اس وقت جناب عباس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا حملہ ہو گیا۔ دیکھیں روایت الفاظ بتاتی ہے، انداز نہیں، یہ نہیں بتاتی کہ کیسے کہا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب عباس خبر نہیں دے رہے تھے کہ مولا حملہ ہو گیا، بلکہ اجازت مانگ رہے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے مولا حملہ ہو گیا، بلکہ کہہ رہے تھے مولا حملہ ہو گیا، یعنی آپ نے کہا تھا ہم پہل نہیں کریں گے، اب ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اب آپ کی اجازت ہے میں چلا جاؤں۔ اب کیا کہا جناب سید الشہداء نے؟ کہ بے نفسی لک الوغا، میری جان آپ پہ قربان۔ یہ جملہ کسی سے نہیں کہا جناب سید الشہداء نے، یہ طبری تک نے لکھا۔ اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، آپ نے اپنا امامہ اتار دیا اور اپنی تلوار کو اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا۔ کہا مولا میری ماں نے مجھے بچپنے سے ایک ہی بات کہی ہے، عباس تم حسین پہ قربان ہونے کے لیے بنے ہو۔ مولا جو میں بچپنے سے کہتا رہا کہ میں آپ پہ قربان، یہ آپ نے کیا کہہ دیا مجھے؟ بے نفس لک الوغا۔ جناب عباس برداشت نہیں کر سکے، زار و قطار رونے لگے، آنسو ایسے بہ رہے تھے چہرے پہ۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ نفسیات سمجھتے ہیں جناب عباس کی، امام سے بڑا کون عالم ہوتا ہے۔ تو اب کیا کیا؟ کہا کہ بھیا ذرا ان سے کہو کہ ایک رات رک جائیں، ہمارے بھی کچھ مہمان ہیں جو پہنچے نہیں ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب عباس سے۔ سب سے زیادہ مشکل ہی جناب عباس کے لیے تھا کہ وہ حسین کے قاتلوں سے کلام کریں اور کہیں کہ رک جاؤ۔ جناب عباس انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ ان کی جرت کیسے انہوں نے حملہ کر دیا، آپ مجھے اجازت دیں میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ نہیں، آپ جا کے کہہ دیں کہ آج رہا تو رک جاؤ۔ تو جناب عباس نے اپنی تلوار کو رکھا گھٹنے پہ توڑ دیا۔ تو جناب علی اکبر نے سوال کیا، کہا چچا کیا بات ہے، اتنے زیادہ آنسو؟ کہا علی اکبر یہ تو معلوم ہے ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان دشمنوں سے ہم اس طرح سے بات کریں گے۔ سب سے زیادہ مشکل جناب عباس کے لیے تھا۔ مولا نے کسی اور سے نہیں کہا کہ آپ جا کے کہتے ہوں میرے ساتھ سے، جناب علی اکبر سے نہیں کہا، کسی اور اصحاب میں سے کسی سے نہیں کہا۔ کیوں؟ جناب عباس کے لیے مشکل ہے کہ قاتل حسین سے بات کریں۔ اب جناب عباس کہہ رہے ہیں المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین، میں اتنا مطیع و فرما بردار ہوں کہ اگر حسین کہے میرے قاتل سے کہو رک جا تو میں اعتراض نہیں کروں گا، میں اپنے مولا کا اتنا فرما بردار ہوں، قاتل سے کہوں گا رک جا۔ جب جناب عباس جانے لگے نا تو سارا لشکر کانپنے لگا، کہا عباس آ رہے ہیں۔ کہا روکو تو صحیح، عباس کیوں آ رہے ہیں؟ عمر سعد بہت پریشان تھا، کہا کیوں آ رہے ہیں عباس؟ کہا کہ آپ کیا بات ہے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا خبردار میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے مولا نے حکم دیا۔ اللہ اکبر، کہا میرے مولا نے حکم دیا۔ تو اس نے فوراً ایک مرتبہ لہجے کی دیر نہیں کی اور ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے امان نامہ لا سکتے ہیں۔ تو جناب عباس کی آنکھوں میں جلال آیا، کہ سن میں تجھ سے کلام نہ کرتا اگر میرے مولا نے حکم نہ دیا ہوتا، کہ صرف اتنی سی دیر کا انتظار کر لے کہ ذرا کل کی صبح ہو اور میرے مولا مجھے اجازت دیں، میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ میں نے سارے لشکر کو دیکھ لیا، میں صرف اکیلا میدان جنگ میں اتروں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، مجھے امان نامے مت دو، اپنے لیے امان مانگنا جب میں کل آؤں گا حسین کی طرف سے۔
اب جناب سید الشہداء نے روک دیا، کہا عباس ابھی آپ رک جائیے، پہلے اصحاب کو جا لینے دیں۔ کہا مولا یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ذرا مجھے جانے تو دیجئے۔ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اب میں پتہ نہیں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں، کہ عباس کے لیے یہ جہاد اصغر نہیں ہے جنگ، یہ جہاد اکبر ہے، جو بار بار اجازت مانگے کہ میں سب کو دیکھ لوں۔ جناب سید الشہداء بار بار کہتے ہیں کہ نہیں عباس آپ تو فوج کے سپہ سالار ہیں۔ آئیں ذرا میں آج کچھ مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے کچھ جدید ہوں گے جملے میں پیش کروں۔ میں جناب عباس اور جناب علی اکبر کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں مصائب کے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں چلیے گا۔ ذرا ایک مرتبہ تصور کریں کہ شب عاشور ہے، آج جیسی رات ہے کاش ایسی ہی رات ہوتی، زیادہ گرمی نہ ہوتی، گرمی کی تپش بہت زیادہ تھی۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ سارے لشکر کو دیکھا اور آئے، کہا علی اکبر میں نے سارے لشکر کو دیکھ لیا ہے، اور جو میں پہلے جملے پیش کر چکا ہوں، کہا کہ ایک مرتبہ 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصوں سے اکیلا میں جنگ کروں گا، علی اکبر 1 حصے سے آپ جنگ کیجئے گا اور 1 حصے سے سارے اصحاب۔ میں جلدی سے جو میرے مقابلے میں دشمن آئیں گے سب کو قتل کروں گا، پھر آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے۔ علی اکبر ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، کہ کل حسین کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم خود ہی جا کے سب کو دیکھ لیں گے۔ ہم مولا سے کہیں گے مولا آپ آرام کیجیے، میں اکیلا سب کو دیکھ لوں گا۔ اب میں پتہ نہیں جملے سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ یہاں پہ ایک مرتبہ صبح ہوتی ہے، جب اصحاب کے لاشیں آنے لگے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ جملہ کہا کہ مولا حبیب جیسے بوڑھے صحابی کا لاشا آ گیا، مولا یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب جا رہے ہیں، ذرا مجھے کچھ دیر کی اجازت دے دیجئے۔ کہا نہیں عباس رک جائیے۔ پھر ایک مرتبہ جناب عباس آ کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مرنے لگے، مولا اب تو علی اکبر سے پہلے اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں۔ بس بھئی سارے اصحاب کے لاشیں آ گئے۔ جناب عباس نے آخر میں جب اجازت مانگی تب بھی جناب عباس کو اجازت نہیں ملی، کہ نہیں اجازت دوں گا لیکن آخر میں۔ کہا مولا کس لشکر کا سپہ سالار ہوں، وہ لشکر کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا تو سارے شہید ہو گئے ہیں۔ جملے سنیں گے اب۔ جناب سید الشہداء نے اجازت دی، لیکن اجازت کیسی ملی؟ کہا کہ پانی لانے کی اجازت ہے۔ میں سارا مصائب پہلے پیش کر چکا ہوں، وہ میں مصائب دہرانا نہیں چاہتا۔ جب جناب عباس جا رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، کہا بی بی میں الوداع کہنے کے لیے آیا تھا۔ جب جناب زینب نے کہا نا عباس الوداع کہنے آئے ہیں، کہا عباس ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آنا۔ جناب عباس بے انتہا غیور ہیں، جیسے خیمے کے اندر گئے نا جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی۔ جناب عباس بڑے قد آور تھے، بی بی نے دونوں باہیں ڈالی۔ 22 سال بڑی ہیں جناب زینب۔ کہا بھیا عباس، اگر جملوں کو میں پیش کر چکا ہوں تو سنیے گا ذرا میرے ساتھ، بس میں جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے دیکھیے گا۔ کہا عباس مجھے بابا نے کہا تھا زینب تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ کہا عباس کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب رسیاں بندھیں گی۔ بس بھی میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا۔ جناب عباس نے یہ جملے سنے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، برداشت نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے چلے گئے، اتنے میں جناب زینب نے پلٹ کے بیویوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت دی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مجھے آج میں نے ساری تمہید باندھی ہے 2 جملوں کے لیے۔ میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا، آخری مجلس سے 40 کے ایام آ رہے ہیں، جملوں کو اگر پیش کر سکوں میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں واحد شہید کربلا ہے میدان کربلا میں، واحد شہید جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا، حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کو آنا، لیکن واحد شہید کربلا کون؟ جناب علی اکبر، جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ۔ تو کیا کہا کہ بابا میری مدد کے لیے مت آنا، میرے جد رسول خدا آ گئے،
میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، دونوں میرے سہارے کھڑے ہیں، دونوں میرے سرہانے کھڑے، ایک نے ایک بازو تھاما، بابا مت آنا، یہ حوض کوثر سے پانی کا جام لائے۔ کیوں کہا یہ حوض کوثر کا واسطہ کیوں دیا؟ کیونکہ جناب سید الشہداء کو علی اکبر کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، تو فوراً کہہ دیا یہ حوض کوثر سے جام لے آئے ہیں، بابا مت آئیے گا، لیکن پھر بھی آئے حسین، میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، آئے حسین۔ جب برچھی لگی تھی نا جناب اکبر کے سینے میں، تو ایک مرتبہ جب حسین ابن نمیر نے برچھی ماری تھی تو جناب علی اکبر کے سینے میں بڑی تکلیف تھی، کیونکہ کلیجے میں چلی گئی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ برچھی کا پھل توڑ دیا، برچھی کھینچی نہیں تھی بلکہ ایک طرف کو کرنے کے بعد توڑ دی تھی، پھل کلیجے میں تھا، برچھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں مصائب نہیں پیش کرنا چاہتا، دو جملے صرف پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، جب سید الشہداء آئے نا، شیخ حر عاملی نے اپنے مقتل میں لکھا کیسے آئے حسین ابن علی، کہ اپنے آپ کو زلجنہ سے گرا دیا، کہ اپنے گھٹنوں پہ اور کوہنیوں پہ آئے، آواز دی علی اکبر مجھے اپنے پاس بلا لو۔ کچھ کہتے ہیں علی اکبر نہیں کہہ رہے تھے، بار بار کہتے ہیں علی مجھے بلا لو، علی۔ کچھ کہتے ہیں یہاں علی اکبر مراد تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو بلا رہے تھے، یا علی یا علی۔ ایک مرتبہ پہنچے جناب علی اکبر کے لاشے پہ، اٹھا کے سینے کو سینے سے ملایا اور بہت زور سے گلے لگایا۔ جب زور سے گلے لگایا تو ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بابا آہستہ گلے لگاؤ، بابا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا اس نے برچھی کا پھل توڑ دیا۔ کہا علی اکبر اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، میرے ہاتھ کو اپنے برچھی کے پھل پہ رکھ دو۔ میں نے بہت سوچا پروردگارہ تو نے کچھ دیر کے لیے نور کو کیوں چھینا؟ کہا خلیل خدا ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، کیونکہ باپ دیکھ نہیں سکتا بیٹے کو۔ حسین نے کہا پروردگارہ میں بغیر پٹی کے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا نہیں حسین میں نہیں چاہتا کہ دیکھو، جوان بیٹے کا ایڑیا رگڑنا بڑا مشکل ہے۔ آخری جملے سن لیں، بس ایک مرتبہ جب پہنچے گا بیٹا میرے ہاتھ کو برچھی کے پھل پہ رکھ دو، اگر دیکھ سکے میری طرف۔ میں آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، میں نے شہادت نہیں پڑھی، میں نے نہیں بتایا کیسے شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھا، دوسرا سینے پہ رکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا میری مدد کو آنا، میں علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہوں۔ بس برچھی کا کھینچنا تھا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رکھ لی، کہا بابا الوداع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ دو روایات ہیں کہ کیسے واپس لائے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سید الشہداء نے لاشا اٹھا لیا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں آواز دی یا اطفال بنو ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں ذرا آ جاؤ، بچوں آ جاؤ ذرا دیکھو میں کیسے لاشا اٹھاؤں گا۔ آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں، میں نے تمام کر دیا، زیادہ طولانی نہیں پڑھوں گا، میں جانتا ہوں بہت سے بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیموں سے باہر کیوں نکل رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، آپ خود دیکھ لے۔ مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا، میرا بوڑھا باپ ایک لاشے پہ جھکا ہوا تھا، جب لاشے کو اٹھایا بیویاں تڑپتی جاتی تھی، سروں کو پیٹتی جاتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔